الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات عزیزان گرامی، کل کی مجلس کا موضوع، کل کی مجلس جو ہم نے پڑھی، گفتگو کی، اس میں دین اسلام کی پہلی خصوصیت کہ جو دین اسلام کا اللہ محور ہونا یا خدا محور ہونا، یعنی اللہ کو سینٹرل پوائنٹ سمجھنا اپنی زندگی کا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اسلام کی کے معنی سمجھے کہ اسلام کے معنی اپنے کو پوری طرح سے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا یا سرپرستی میں خم کر دینا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام کے ایک معنی اور بھی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ تو اسلام کے معنی سلم سے، سلم کے معنی میں ہے، یعنی امن کے معنی، صلح کے معنی، سلامتی کے معنی میں ہے۔ تو ہماری اس مجلس کا موضوع یہ ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے، وہ صلح کا دین ہے، وہ ریلیجن آف پیس ہے۔ پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اسلام کی کسی بھی طرف دیکھ لیں، کسی بھی گوشے کو چھان لیں، ہمیں یہی دیکھنے کو ملے گا کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ پیس کا مذہب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ الاسلام من السلام، یعنی امن سے اسلام ہے، اور دوسری جگہ آیا ہے السلام من الاسلام، یعنی اسلام سے امن ہے۔ یہ دونوں ہی، یہ دو جگہ الگ الگ معنی دراصل نہیں ہیں، دراصل ان دونوں معنی، یہ دونوں چیزیں آپس میں اتنا گہرا تعلق رکھتی ہیں، اور یہ دونوں آپس میں اتنا گہرا تعلق رکھتی ہیں، نہ یہ اس کے بغیر ہے نہ وہ اس کے بغیر ہے۔ تو جہاں پر اسلام ہوگا وہاں پر امن ہوگا، اور جہاں پر امن ہوگا وہاں پر اسلام ہوگا۔ ایک بار سے بلند صلوات۔ اب آپ اگر غور فرمائیں تو نماز تک میں جب نماز ختم کی جاتی ہے اس میں بھی دوسروں کی سلامتی کی دعا کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ نے ٹریننگ کرا دی ہم لوگوں کی کہ جب کسی سے ملو السلام علیکم اس سے کہو، کیا معنی ہے؟ پیس بی اپون یو یا پیس بی آن یو، اس کی سلامتی کی، اس کے امن کی دعا کی جا رہی یہاں کے اوپر۔ تو گویا مقصود اللہ کا یہ تھا کہ اتنی دفعہ بار بار سلم، سلامتی، اسلام، سلام کا ورد ہو جائے کہ ایک بندے کے دل میں، ایک مسلمان کے دل میں امن، صلاح، شانتی، اطمینان، اس طرح کی جو صفات ہیں وہ اس کے دل میں، اس کی ذات میں اتر جائیں اور اس کی ذات کا حصہ ہو جائیں، تاکہ وہ پوری دنیا میں امن و سلامتی پھیلا سکے۔ ایک بار سے بلند صلوات۔ اللہ کے اسماء حسنہ جو اللہ کی اس میں صفات آئی ہیں، تو جو صفت رحمت اللہ کی ہے اور اس کو رحمان، رحیم، ودود، سلام، اس طرح کے اسم سے
بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ کو سلام کے نام سے بھی بلایا گیا ہے، جس کے معنی ہے سلامتی کے، یعنی اللہ گویا مظہر ہو گیا سلامتی کا۔ اسی طرح حدیث میں آیا ہے ان اللہ والسلام، یعنی اللہ سلامتی ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں آیا کہ سبل السلام، سلامتی کا راستہ۔ جہاں پہ جنت کا ذکر کیا ہے اللہ نے، جو انسان کا مقام ہے، معیار کے اعتبار سے انسان کا مقام ہونا چاہیے، وہاں پر دار السلام کہا ہے کہ سلامتی کا گھر۔ اور جہاں پر اللہ نے یہ کہا کہ حالات بتائے کہ جو اہل جنت اور جنت کے لوگ آپس میں ایک قول کریں گے، تو وہاں کہا سلامن سلاما، سلامتی سلامتی۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے خود اتنی زیادہ روایت آیتوں میں آیا ہے کہ رب کے عالمین کا رب ہے، رب العالمین، اتنی روایت اس میں آئی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے ہر قوم کا رب ہے، ہر مخلوق کا رب ہے، ساری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں سب کا رب ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین اللہ نے بنایا، یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب اللہ نے اپنی صفات کا خود اسی دن پہلی مجلس میں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ بسم اللہ کے بعد اللہ چاہتا تو قہار جبار کا بھی استعمال کر لیتا، مگر اللہ نے کس صفت کا استعمال کیا؟ رحمان کا، رحیم کا استعمال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو اللہ تو یہ چاہتا ہے، اللہ تو یہ ٹریننگ دینا چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ وہ پوری عالم کے لیے سلامتی اور امن و صلح کی شکل میں سامنے آ جائیں۔ اب اگر ہم کسی اسلام کو دیکھتے ہیں جس میں آفت ہے، جس میں مصیبت ہے، تو وہ اموی اسلام ہے، وہ اسلام محمدی نہیں ہے، وہ علوی اسلام نہیں ہے، وہ حسینی اسلام نہیں ہے۔ پھر یہ نہ کہیے کہ یہ دو اسلام الگ الگ کیوں دکھائی دے رہے ہیں، اس سے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام حسین نے اپنی شہادت دے کر ان دونوں اسلام کے درمیان اپنے خون سے ایک لکیر کھینچ دی۔ ایک بار سے بلند صلوات۔ اب سوال جو یہاں پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم، یہ تو نظریہ ہو گیا جو میں نے آپ کو بیان کیا، یہ تو جو کہا جا رہا ہے وہ ہو گیا، مگر دراصل میں جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں اور اپنی دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہم یہ پاتے ہیں کہ اسلام کو ٹیررزم سے جوڑ دیا گیا ہے، اسلام کو دہشت گردی سے تعلق دے دیا گیا ہے کہ اسلام کا نام یعنی دہشت گردی کا نام ہوا، اسلام کو تشدد کا نام دے دیا گیا کہ اسلام تشدد ہے۔ مگر دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ پیسفل ریلیجن آف پیس ہے، امن کا مذہب ہے، صلح کا مذہب ہے، تو آخر ان دونوں باتوں میں اختلاف کیوں؟ تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب بھی کسی نظریے کو دیکھا جائے گا تو جو نظریہ جس نے بھیجا ہے، کس کے ذریعے بھیجا ہے، یہ دیکھا جائے گا، اور اس نے کیا نظریہ پیش کیا۔ جو اسلام کے سو کالڈ ٹھیکیدار ہیں، ان کے نظریے سے نہیں دیکھا جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو انبیاء ہیں وہ کیا نظریہ لے کے آئے، جو اوصیاء ہیں انہوں نے کیا بات کہی، جو ائمہ اطہار ہیں انہوں نے کیا بات کہی۔ ہمیں ان سب لوگوں کے سیرت، ان کی زندگی کے اندر دیکھنا ہے، کیا ان کی زندگی سے ہمیں امن اور صلح کی چیزیں اور نظریے دیکھنے کو ملتے ہیں، ان نظریوں کو انہوں نے زندگی میں اپنی نافذ کیا، یہ دیکھنے کو ملتا ہے یا نہیں۔ جب بھی دیکھیں گے تو یہاں پر ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا۔ تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو پھر ہم سیرت انبیاء کی طرف جائیں گے۔ مرحوم مولانا ڈاکٹر کرم صادق صاحب اپنی کتاب قرآن اور سائنس میں یہ واقعہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ جب جناب آدم نے سے ترک اولا ہوا اور وہ
ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए। तो आने के बाद उनको अपने जुर्म का एहसास हुआ, उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी। जनाब जिब्राइल उनके पास आए और कहा कि अल्लाह की तरफ से जो पैगाम लाया उनको बताने लगे। तो उन्होंने बताया कि अल्लाह ने आपसे कहा है कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुमसे मांगूँ और कहूँ कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, तो तुम क्या करोगे? जनाब आदम ने कहा कि है परवरदिगार, तेरे तो जिस्म नहीं है, तू तो जिस्मानियात से मुबर्रा है, तो तुझे क्या खाने पीने की ज़रूरत? जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं तेरी बारगाह में आऊँगा। फिर सवाल किया दोबारा कि अगर मुझे कभी लिबास की ज़रूरत हो तो अगर मैं तेरे से उससे लिबास मांगने आऊँ तो क्या तू मुझे लिबास दे देगा? फिर जनाब आदम घबरा जाते हैं, पूछते हैं कि परवरदिगार, मैं तेरे पास जिस्म भी नहीं है, तुझे लिबास की क्या ज़रूरत? कैसे मुमकिन है कि तू तेरे लिए लिबास के तू मांगे किसी से? ये तो हमको ज़रूरत होती है, जब मुझे लिबास की ज़रूरत होगी तब हम तेरी बारगाह में आएंगे। इसी तरह बहुत सी चीज़ें, कई चीज़ें पूछी और जब जनाब आदम बहुत घबरा गए तो कहा, या अल्लाह तू मुझसे कौन सा इम्तिहान ले रहा है, कि तू मुझसे कैसे सवालात कर रहा है, क्या बात हो गई है? तो अल्लाह ने जवाब दिया कि ऐ आदम, अगर कोई तू मेरा बंदा तुझसे मांगने आए तो ये न समझना कि वो मांगने आ रहा है, बल्कि ये समझना कि उसकी जगह मैं खुद मांगने आ रहा हूँ। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु गिरामी के कोई अल्लाह किसी ये नहीं कहता कि मुसलमान अगर कोई आ जाए तो ये समझना, या कोई अल्लाह को मानने वाला आ जाए तो ये समझना, बल्कि मेरा बंदा कोई भी इंसान आ जाए तो तुम ये समझना कि मैं आ गया। उसी तरह जनाब इब्राहीम के लिए मिलता है कि वो जब भी गज़ा नौश फरमाते थे तो अकेले नहीं नौश फरमाते थे, कोई ना कोई जाते थे बाजार और पूछे में जाके ढूंढते थे, कोई मुसाफिर अगर मिल जाता था तो उसको लेके आते थे अपने पास, साथ बिठाते थे और उसके साथ गज़ा नौश फरमाते थे। तो एक बार का वाक़या है कि कई दिन हो गए कोई मिला ही नहीं जिसको लेके आते, और कई दिन बाद उनको एक शख्स मिला और उसको एक मुसाफिर मिला, उसको लेके आए अपने पास और कहा चलो मेरे साथ चलो खाना खाओ। उसको लेके आए, फर्श में सुपरा बिछाया, उसके ऊपर खाना रखा गया। खाना रखने के बाद कहा अब अल्लाह का नाम लो और खाना शुरू करो। तो उसने जवाब दिया, मैं तो अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ, मैं को अल्लाह का नाम लूँ। तो जनाब इब्राहीम ने कहा ये मैं तो खलीलुल्लाह हूँ, अल्लाह का दोस्त, मैं नबी का दोस्त हूँ। बात बढ़ गई है और वो माँ तैयार नहीं, वो अक्खड़ आदमी, जिद आ गई उसको कि नहीं मैं तो नहीं खाऊँगा, तो कैसे मैं इसके साथ बैठ के खा लूँ? तो उन्होंने कहा उठ जाओ, यहाँ चले जाओ। और वो भी इतना ज़िद्दी था कि खाना खाया वाला चला गया। तो फिर फ़ौरन उसी वक्त वही आई और कहा कि इब्राहीम, मोहब्बत के जोश में तुम्हारे होश पे गालिब आ गया। और फरमाया अल्लाह ने कि देखो ये जब से पैदा हुआ है तब से ये मेरी ज़मीन पर मौजूद है और मेरे आसमान के नीचे मौजूद है और मेरी दी हुई ग़ज़ाओं का इस्तेमाल कर रहा है, मेरी दी हुई नेमतों का इस्तेमाल कर रहा है। तो तुम कौन होते हो इसको रोकने वाले? मगर आप आज की दुनिया में देख लें कि आज किस तरह से अगर अनाज ज़्यादा पैदा हो जाए तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, गोडाउंस में भर दिया जाता है कि मार्केट का रेट डाउन ना हो जाए, मार्केट रेट डाउन ना हो जाए। ये देखा जाता है कि कहीं मार्केट का रेट डाउन ना हो जाए और हमें पैसे कम ना मिले, माल हमारा कम ना हो जाए, भले ही गरीब को तक पहुँचे या ना पहुँचे। तो ये हाल है। मगर अल्लाह की क्या उसने दिखाया कि कोई भी हो, किसी भी मज़हब का हो, ना मानता हो, मगर अल्लाह की रहमत उसके साथ है। और यही बात उसने चाहिए हमसे कि हम भी ये ना देखें कौन है, किस मज़हब का है, हम उसके साथ जो हमारा सलूक हो वो अम्न का सलूक हो, वो सुल्ह का सलूक हो, वो शांति का सलूक हो, एक मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
السلام. اس کے بعد اب آپ یہی چیز اگر سیرت امیر المومنین میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ 25 سالہ زندگی میں کسی طرح کی کوئی انہوں نے جنگ نہیں کی. جو رسول کی وفات کے بعد اور امام کو جب امام خلافت کے منصب پہ آئے ہیں اس میں کسی بھی طور پر ان کی زندگی میں آپ کو نہیں دکھتا ہے کہ جنگ کی ہو, اٹھ کھڑے ہوئے ہوں, لڑ گئے ہوں, کہیں نہیں ملتا. اور جب ایک بار ظاہری طور پر خلافت ہاتھ پہ آ بھی گئی تو بھی روش, تو بھی طریقہ, تو بھی وہ چینج, سیرت بدلی نہیں, اس میں کوئی چینج نہیں آیا. آپ دیکھیں کہ جب بصرے میں جب جنگ جمل کا وقت تھا, جنگ جمل سے پہلے جن لوگوں نے جنگ جمل کی وہ بصرے میں آئے اور بصرے کی مسجد میں آ کے 80 لوگوں کا قتل کیا. اور امام نے فوری کسی طرح کا ان کے اوپر جوابی حملہ نہیں کیا. اور اس کے بعد یہی لوگ جب جنگ جمل میں آئے ہیں اور آ کر کے مولا کے سامنے آئے تو فوراً نہیں لڑے اور کہا کہ کون ہے کہ جو جائے اور ان کو جا کر کے قرآن لے کے جائے, ان کو جا کے ہدایت کرے, اور جو جائے گا اس کو خبر دے دی کہ وہ شہید ہو جائے گا. اور ایک شخص جس کا نام عبدالرحمان ہے وہ تیار ہوگا کہ میں جاؤں گا. گیا, قرآن لے گیا, اس نے سامنے کی فوجوں سے کہا کہ اس چیز سے باز آ جاؤ اور پلٹ جاؤ. مگر وہ نہیں مانے اور اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. تو اس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا تاکہ گرے نہ, اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا گیا اور اس کو شہید کر دیا گیا. تب مولا نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے, اب یہ جنگ جائز ہو گئی ہے, اور تب جنگ جمل واقع ہوئی. تو مولا تو اتنی سن کے اوپر, اتنے ہم کے اوپر کے مسلمانوں کے بیچ میں جنگ نہ ہو, پوریزی نہ ہو, اتنا کر رہے ہیں. جب اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے تب جنگ کے لیے آ رہے ہیں. ویسے ہی جنگ صفین میں گورنر باغی ہو گیا, اگر جواب نہ دے تو دوسرے بھی باغی ہو جائیں گے. بعد میں جا کے اس کے کیا اثرات ہوں گے اور ہوئے تو مجبور ہیں کہ نکلیں. تو جب جنگ صفین کو ہم دیکھتے ہیں تو جنگ صفین میں جو نہر تھی, جو پانی کا سورس تھا, اس پر امیر شام کی فوجوں کا قبضہ ہو گیا تھا. جب امام صاحب پہنچے ہیں تو امام نے اس سے قبضہ چھینا, اور امام کی فوج کا قبضہ جب وہاں ہو گیا تو امیر شام بہت گھبرایا کہ اب کہیں یہ پانی نہ بند کر دیں. تو اس کا جو وزیر خاص تھا اس نے کہا گھبراؤ نہیں, تم ہو علی ہے, دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے. اور پھر حضرت علی کی طرف سے اعلان ہوا کہ پانی کے یہاں پہ پانی کھلا ہوا ہے, جس کو یہ چاہے آ کے پی لے. اس اعلان کی کیا ضرورت تھی, یہ بات تو بھی پتہ چل جاتی. مگر یہ جانتے تھے کہ شام میں کس طرح کا پروپیگنڈا ہے, کس طرح کی باتیں کا کہی جا چکی ہے, کیا غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں. تو ان کو بھی ایک اشارہ, ایک چیز بتا دینا چاہتے تھے, دیکھو علی بن ابی طالب تو جیسا تم سمجھتے ہو ایسا ہے نہیں. اسی طرح جب آپ آئے جنگ, امیر شام نے دستہ بنایا تھا, ایک ٹکڑی بنائی تھی, فورس بنائی تھی کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ جاتی تھی اور جا کر کے شہروں میں گھس جاتی تھی اور گھس کے قتل عام کرتی تھی, پوریزی کرتی تھی, اور پھر اس کے بعد بھاگ جاتے تھے. اس سے پہلے کوئی دفاعی حملہ ہو, کچھ ہو گئے, کوئی چیز کی جائے. یہ ان کا طریقہ تھا. اور اس زمانے میں آج کی طرح کا وہ بھی نہیں ہے کہ جیسے کنٹریز کے بیچ میں, ملکوں کے بیچ میں بارڈرز جو ہوتے ہیں ان پہ فوجیں لگی ہوتی ہیں, ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کو روکا جا سکے. تو وہ آرام سے گھس آتے تھے اور اس طرح کے کام انجام دیتے تھے. اس میں عبید اللہ ابن عباس جو حضرت علی کے چچازاد بھائی ہیں, ان کی بیوی کی گود پہ ان کے 2 بچے تھے, آئے اور آ کر کے دونوں بچوں کو ماں کی گود میں قتل کر دیا. ان کی بیوی پہ ایسا اثر ہوا تھا کہ وہ پاگل ہو گئی. تو اتنا ظلم اور یہ حال تھا. مگر آپ جوابی کارروائی کیا حضرت علی نے بھی یہ کیا کہ ایک ایسی فورس بناتے کہ تم جاؤ شام میں گھسو اور قتل عام کرو, پوریزی کرو, اور اس کے بعد واپس آ جاؤ, پراگندہ ہو جاؤ, دوسرے شہروں میں گھس جاؤ. تو ہم کو یہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. تو امام کی تو سیرت ایسی ہے, اور امام کی تو وہ ہے کہ ہم اس میں صرف امن اور صرف سلو کی جھلکیاں نظر آتی ہیں, سلو دکھائی دیتی ہے. اور جب بھی کسی طرح کا کوئی قدم اٹھایا گیا ہے وہ دفاعی طور پر اٹھایا گیا ہے, وہ مجبور ہو کے اٹھایا گیا ہے. ایک باواز بلند صلوات.
امام حسین کی اگر آپ سیرت دیکھیں، ان کی زندگی میں دیکھیں، ان کی زندگی کے حالات کو دیکھیں. کل ہی میں نے ذکر کیا تھا ان کا اور اس کی لشکر کا. امام بس پانی نہ ملاتے، ختم ہو جاتی پوری فوج، آزاد تو بن جاتے اور امام بھی آزاد ہو جاتے، جہاں جانا چلے جائیں. مگر امام نے وہاں پہ پانی پلایا. اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی سلم امن سلامتی کی؟ کیا اس سے بڑی دلیل ہے کہ دشمن کو پانی پلا دے؟ اور اس کے بعد خود اچھا آپ غور کریں کہ آج کی دنیا میں ہر کنٹری کی ڈیفینس منسٹری ہوتی ہے، ہر ملک کی، کسی ملک کی آفینس منسٹری نہیں ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی اتنی جنگیں ہوا کرتی ہیں ہر ملکوں کے بیچ میں. اور ہر ملک کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ملک ہے وہ اس نے غلط ہے، اس نے مجبور کر دیا، حملہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، ہم مجبور تھے کچھ وہی بولنے کے لیے. تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، کوئی بھی انسان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، وہ الزام ہمیشہ دوسرے پہ لگاتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. مگر آپ امام حسین کو دیکھیں، جہاں تک کوشش کر سکتے تھے کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، معاملہ امن پہ ٹل جائے. مگر جہاں پر اب یہ بات آ گئی کہ اب جنگ ضروری ہو گئی ہے، اب جنگ مجبوری ہو گئی ہے، وہاں پہ دشمن سے اقرار کروا دیا. مصر صاحب نے کیا کہا تھا؟ کوفے والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر میری طرف سے حسین کی طرف جا رہا ہے. تو دشمن سے اقرار کروا دیا امام حسین نے کہ دیکھو یہ بات میں مت کہنا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے یا جنگ کس نے شروع کی. یہ جو میں نے کہا تھا کہ لکیر کھینچ دی، یہ وہ لکیر تھی امام حسین نے جو کھینچی ہے. ایک بار بلند صلوات. اور یہی سیرت ہمیں رسول خدا کی سیرت میں بھی ہمیں یہی سب دیکھنے کو ملتا ہے. اب کل ہی میں نے تذکرہ کیا مکے کا 13 برس کی زندگی ان کی رہی تھی. سب کے بعد کس طرح کے مظالم ہوئے، کس طرح کی پریشانیاں ان کو جھیلنی پڑی، لوگ کوڑا پھینکتے رہے ہیں. 3 سے 3 سال تو ان کو شیب ابی طالب میں ان کا بائیکاٹ ہوا ہے، جس میں وہ سب جس کے اوپر کوئی انہوں نے کارروائی نہیں کی، کوئی دفاعی کارروائی نہیں کی. نہ کوئی خرید سکتا تھا نہ کوئی بھیج سکتا تھا، نہ اس کو خریدا جا سکتا نہ اس کو بیچا جا سکتا. یہ حال ہو گیا تھا. مگر اس کے باوجود بھی رسول نے کسی طرح کی کارروائی نہیں کی. اور جب کہ بنی ہاشم بڑے ہی طاقتور اور بہت کمزور قبیلہ نہیں تھا، بڑے جنگجو لوگ تھے. اور یہ کوئی نہ سوچے کہ ڈر کے بیٹھ گئے تھے، بڑا ہی طاقتور قبیلہ تھا. اگر لڑائی کی بات آ جاتی تو لڑ سکتے تھے، مگر لڑائی کی بات آنے ہی نہیں تھی. امن رسول پہ بات رہی ہمیشہ. اور جب آئے مدینے تو مدینے آ کر کے کسی طرح جنگ کی تیاریاں نہیں کی. یہ نہیں کیا کہ لوگ جنگ کے اسلحے جمع کیے جائیں، اس طرح کچھ گھوڑے جمع کیے جائیں، کچھ نہیں کیا. اور ویسے ہی وہاں پر رہے اور تعمیری کام انجام دیے. اور امن کی جو مثال تھی وہ اس طرح پیش کی جو ہمیں صلح حدیبیہ میں دیکھنے کو ملی. اللہ نے صلح کو خیر کہا اور اس کو اچھا سمجھا ہے، اور جو پیسفل راستہ ہے، پیسفل وے ہے، اس کو نان پیسفل وے سے بہتر سمجھا ہے. اور یہ کہا ہے کہ جو جب پیسفل طریقے سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اس میں زیادہ برکات ہوتی ہے نان پیسفل طریقے سے کام کرنے میں. یعنی اگر کوئی انسان مشددانہ طریقے سے کام کرتا ہے، تشدد کے ساتھ کام کرتا ہے، تو برکات اس کے اندر نہیں رہ جاتی. اور رسول کو کس مشن کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس دنیا میں؟ توحید کو پھیلانے کا مشن تھا. اور جو جگہ جس کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے بنایا تھا کہ جو کعبہ ہے، وہ مرکز ہے، وہ سینٹر ہے کہا جائے توحید کا. اور اسی سینٹر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں اور وہ شرک کا اور مشرکوں کا مرکز بن گئی ہے. تو پہلا حکم کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بتوں کو کعبے سے پاک کر دو یا کعبے کو بتوں سے پاک کر دو. یہ ہونا چاہیے تھا.
مگر پہلا کیا ہے کہ اپنے اخلاق اور اپنی سیرت کو پاک کرو، پہلا یہ آ رہا ہے۔ اور یہ بڑی نفسیاتی بات بھی ہے، اگر آپ غور کریں کہ اگر جنگ ہو جائے، اگر جنگ کی یہ بات آ جاتی ہے، یہ آ جاتا کہ یہاں سے اس کو بتوں کو یہاں سے پاک کرو، تو اس میں یہ ہوتا کہ اس وقت وہاں پر مشرکین غلبہ تھا، کیا ہوتا، لڑائی جھگڑا جنگ شروع ہو جاتی۔ تو جو اللہ نے پیسفل ایکٹیویزم کو وائلنٹ ایکٹیویزم میں ترجیح دی ہے، یہ بہت فطری بات ہے، بہت زیادہ عقلی بات ہے، بہت سمجھ میں بہت پراسرار بات نہیں ہے کہ انسان کی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ وقت کیسی بات ہے۔ کیونکہ جب انسان صلح لڑائی کی بات کرتا ہے اور جھگڑے کی بات کرتا ہے اور جنگ کی بات کرتا ہے، تو ایسے میں دونوں طرف کے لوگوں میں دشمنیاں اور عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو اس جگہ کے جو سب بہترین لوگ ہیں اور سب جو اس قوم کے سرمایہ ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں، ریسورسز کا نقصان ہوتا ہے، تو یہ سب اس کے نتائج ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس صلح میں کیا ہوتا ہے؟ صلح میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا کام انجام دے، وہ اپنے دین کو پھیلائے دے، جیسے کہ صلح حدیبیہ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اس کے فوائد ہمیں سامنے آئے کہ انسان کے رسول نے کس طرح سے اپنے دین کو پھیلایا، کہ 2 سال اور اس کے اندر پورا دین کہاں کہاں تک پہنچ گیا۔ ایک بار حضرت صلی اللہ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ صلح حدیبیہ میں رسول نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ تو رسول نے بتایا اس خواب کو، اور یہ ہوا کہ چلے سب لوگ حج پہ چلتی ہے، اور کیونکہ حج پہ گئے تھے تو اسلحے بھی اس طرح کے جو مسافری والے اسلحے ہوتے ہیں جو مسافرت پہ رکھے جاتے ہیں، لشکر والے اسلحے بھی نہیں تھے، تو وہ اس طرح سے پہنچ چلے، اور مکے سے پہنچنے سے پہلے جن اونٹوں کی وہ ہونی تھی قربانی، کہا کہ ان کو آگے ہاتھ دیا جائے تاکہ مکے والے جب ان کو دیکھے تو یہ سمجھ جائے کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آ رہے، حج کرنے کے لیے آ رہے، اور یہ کیا گیا۔ جب یہ خبر مکے والوں کو ملی کہ مسلمان حج کے لیے آ رہے ہیں، تو اب تک ساری جنگیں کی مسلمانوں سے ہارتے چلے آ رہے تھے، پورے عرب کے خطے میں ان کا مذاق ہو رہا تھا، اس بات کی باتیں ہو رہی تھی، تو یہ ان کو گوارا نہیں ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ حج پہ آ جائیں اور ہم یہاں موجود ہوں، تو انہوں نے ایک لشکر بھیجا کہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے۔ جب یہ لشکر چلا وہاں سے، تو جب یہ بات رسول خدا کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ راستے کو اپنے بدل دیتے ہیں، اور مشکل راستے اور نامعلوم راستوں سے حدیبیہ تک پہنچے کہ اس لشکر سے کا سامنا نہ ہو۔ اور جب حدیبیہ میں پہنچ گئے تو رسول نے ایک حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے وہاں پر مکے میں جاؤ، بہت رسوخ والے آدمی تھے اور بنی امیہ میں سے تھے، تو وہاں جاؤ اور جا کر کے پیغام دو کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ حج کرنے آئے، لڑائی کرنے نہیں آئے، جنگ کے لیے نہیں آئے۔ وہ پہنچتے ہیں وہاں پر، وہ لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے مکے والے، اور ان کو قید کر دیتے ہیں۔ یہ خبر یہاں پر ہو جاتی ہے کہ قتل ہو گئے۔ جب یہ خبر ہوتی ہے تو یہاں پہ سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ رسول یہاں پہ سب سے دوبارہ بیعت دیتے ہیں، جس کو بیعت عثمان کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سے مکے کے لوگ 40 لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ ان کو کچھ مسلمان شاید پکڑ میں آ جائیں تو ہم نیگوسیشن میں آسانی ہوگی، مگر یہ الٹا ایک سے پکڑ لیے جاتے ہیں۔ مگر رسول کچھ کو کہتے ہیں کہ جاؤ میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں، اور ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ لوٹ جاتے ہیں واپس۔ اور اب وہاں سے ایک نمائندہ آتا ہے کہ صلح کرنے کے لیے۔ اب جو مسلمان تھے وہ سوچ کے آئے تھے کہ فتح ملے گی، مکے پہ قبضہ ہو جائے گا، شاید کسی نے سوچا ہو مال غنیمت ہاتھ میں آئے گا۔ اب جو یہاں پتہ چلا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا اور صلح ہو رہی ہے، سب جو ایسا غم ہوا ہے، ایسا غصہ ہوا ہے، اتنا برا لگا ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ نزدیک تھے کہ
کہ کفر ہو جاتا ان سے، شرک، وہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں. مگر رسول نے اس کے باوجود کہا یہ فیصلہ لیا کہ صلح کی جائے گی، اور صلح کے لیے انہوں نے جب وہ نمائندہ آیا تو کہا کہ جن صاحب سے کہا کہ اس کے صلح نامہ لکھو، انہوں نے تو صاف صاف انکار کر دیا. رسول نے انکار کی، آپ کو اسلام سے خارج کر دینے والی چیز ہے. خیر انہوں نے منع کر دیا کہ میں نہیں لکھوں گا. اب قلم کس کے ہاتھ میں دیا گیا؟ اسی کے ہاتھ میں قلم دیا گیا کہ جس کے ہاتھ میں ہمیشہ رسول تلوار پکڑا لیتے تھے. مگر آج جب قلم ہاتھ میں آیا ہے تو قلم کے کوئی لکھنے میں کجی نہیں آ رہی، قلم میں کسی طرح کی جنبش نہیں آ رہی، اور جیسے جیسے رسول کہہ رہے ہیں قلم سے ویسے ویسے لکھتے چلے جا رہے ہیں. بس ایک جگہ کے اوپر جب رسول نے کہا کہ لکھو محمد رسول اللہ، تو اس کے اوپر جو نمائندہ تھا ان کے مکے کی طرف سے، اس نے کہا کہ اگر یہ بات مان لوں تو پھر وہ اختلافی کس بات کا رہ جائے گا، وہ اختلافی رہ جائے گا آپ لوگوں میں. تو یہ تو نہیں، آپ محمد رسول اللہ لکھیے، جو آپ کے باپ کا نام تھا اپنے باپ کا نام یہاں لکھیے. تو رسول نے کہا حضرت علی سے کاٹ دو اور یہ لکھ دو. حضرت علی نے ہاتھ چھوڑ دیے کہ اے رسول خدا میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. تو رسول نے ان سے لیا وہ کاغذ لیا، کاغذ کے اوپر اپنے ہاتھ سے کاٹا. تو یہاں پر جو لوگ رسول کو امی کا مطلب یہ مفہوم لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر پتہ نہیں تھا تو کاٹا کیسے. تو رسول جو ہے جب امی کہا گیا تو یہ نہیں ہے کہ الٹریٹ تھے، یہ تھا کہ انسکولڈ تھے. ایک باز بلند صلوات. اور لوگ تو ایسا شک میں مبتلا ہو گئے، ایسے ایسے شک کر لیے کہ صاحب نے تو کہا کہ آج مجھے رسول میں ایسا شک ہوا کہ کبھی اتنا شک نہیں ہوا. یعنی تھوڑا بہت تو میں کرتا رہتا تھا، آج بہت زیادہ والا ہو گیا. خود ان کی زبانی جو انہوں نے کہا ہے وہ طبری کی تاریخ طبری میں آیا ہے کہ رسول کے پاس آئے اور کہا کہ اے خدا کے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ ہم یہاں آئیں گے اور ہمیں پتہ حاصل ہوگی اور ہم طواف کریں گے؟ کیوں نہیں دیکھا تھا؟ اور پھر پوچھا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور یہ لوگ کہا بالکل ایسا ہی ہے، ہم حق پر ہیں. تو کہا تو پھر ہم یہ زندگی کیوں برداشت کریں؟ تو رسول نے کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں اور جو خدا نے بات کہی ہے وہ میں مانتا ہوں اور خدا میرا مددگار ہے. اور رسول نے کہا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال اور اسی بار آ کر کے ہم لوگ حج کریں گے اور طواف کریں گے؟ تو کہتے نہیں، ایسا تو نہیں کہا تھا. کہا کہ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میں آؤں گا اور میں آ کر کے یہاں کا طواف کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کے گیا اور جا کر کے میں نے جو ایک اور بزرگ شخصیت تھی ان کو یہ بات بتائی. تو ایک طرف تو آپ کو یہ کردار دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ طریقہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کا کردار ہے. ایک ان کی سیرت دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب تلوار ہاتھ میں دے دی تو تلوار سے جنگ کی، جب قلم ہاتھ میں دے دیا تو جس طرح سے قلم سے کہا قلم سے لکھ دیا. تو جو اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور جو انسان کے بنائے ہوئے اور ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں. ان میں فرق تو دکھائی دے گا. ایک باز بلند صلوات. بس میں جلدی اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ بس پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ رسول نے لوگوں سے کہا کہ قربانیاں کرو، اور مگر کوئی قربانی کرنے کو تیار نہیں ہوا تھا. ہو رہا تھا 3 بار کہنے کے باوجود بھی کوئی تیار نہ ہوا. تو رسول قبیلہ اپنے خیمے کی طرف چلے گئے اور جا کر کے خیمے میں جناب ام سلمہ کے خیمے میں چلے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے اپنے بال ڈھونڈے اور اس کے بعد باہر نکل کے خود
خود قربانی کی، اپنے شکر کی، جس کو دیکھ کر کے پھر لوگوں نے اپنے بال تراشے اور قربانیاں دی۔ مگر یہاں پر ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ یہ سب باطل کا فاصلہ ہوا تھا، اور اس کی دلیل یہ تھی کہ انہوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ جب سب یہ سب ختم ہو گیا اور تمام ہو گیا تو رسول نے کہا کہ بال منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو، جس پر لوگوں نے کہا کہ اور جو بال تراشنے والوں پر، تو رسول نے بھی یہی کہا کہ بال منڈوانے والوں پر اللہ کی رحمت ہو۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا تو پھر رسول نے کہا اچھا بال تراشنے والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہو۔ تو اس طرح سے ملتا ہے کہ کبھی نہ خوشی سے اور جس طرح سے بتایا تھا اس طرح سے جا کر کے نہیں کی، اور یہی صلح کی جو سیرت ہے اور یہی صلح کی جو ہمیں وہ ملتی ہے وہ امام حسن میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسی سیرت نانا میں تھی وہی نواسے میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب امام بیٹھا ہو یعنی صلح کر لے تب بھی امام ہے، اور اگر کھڑا ہو جائے یعنی جنگ کے لیے کھڑا ہو جائے تب بھی امام ہے۔ یہ سب بنی امیہ کا پروپیگنڈا تھا، اور ان کی سیاست کے داؤپیش تھے۔ یہ کہتے تھے کہ یہ بڑے صلح کے مزاج کے تھے، امن کے مزاج کے تھے، وہ بڑا جنگجو تھے، وہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ یہ باپ کو جب صفین میں باپ کو روکتے تھے کہ آپ کیوں جنگ کر رہے ہیں، قریظی ہو رہی ہے، اور یہ بھائی کی صلح سے ناراض تھے اور اس پر آمادہ نہیں تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو امام حسین نے شرطیں کیوں رکھ دی تھی؟ بھائی شرطیں رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ شرطیں وہ کہ اگر شرطیں مان لو گے تو لڑائی ختم ہو گئی۔ بھائی 6 سے 2 اور 2 4 ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ ادھر کیا ہے؟ ادھر یہ ہے کہ خالی کاغذ بھیج دیا ہے، پورا کاغذ بھیج دیا ہے، اس پہ جو شرطیں لکھنی ہیں لکھ دو، جو شرط لکھ دو ساری شرطیں منظور۔ اور یہاں پر امام حسین ایک کے بعد ایک شرط دیتے جا رہے ہیں، ساری شرطوں کو ٹکرایا جا رہا ہے، ہر شرط منع کیا جا رہا ہے۔ تو امام حسین نے اپنی تو یہ بات یہ ہے کہ اگر امام حسین جو تھے وہ امام حسن کی جگہ ہوتے یا امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے، دونوں ایک ہی کام کرتے۔ تو یہ بات کہنا کہ ایک امن کے شہزادے ہیں اور ایک جنگ کی، یہ غلط ہے۔ دونوں امن کے شہزادے ہیں، اور اگر مجبور کر دیا جائے تو دونوں جنگ کے شہزادے ہیں۔ ایک باز بلند صلوات۔ گرامی، اس کے بعد امام حسین نے صرف دشمنوں سے ہی امن کی وہ نہیں کیا گیا اور صلح کی ان کو کے لیے نہیں کہا ہے۔ وہ جتنا ان سے صلح چاہتے تھے اس سے زیادہ ان کو اپنے ساتھیوں سے، اپنے چاہنے والوں کی سلامتی چاہتے تھے۔ امام حسین نے کئی جگہ کوشش کی ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کہیں، اپنے ساتھیوں کو اپنے دور بھیج دیں، اتنی اب ان کی سلامتی ہے باہر کے۔ ایک جگہ امام حسین کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے سر کے خواہاں ہیں، یہ میرا خون بہانا چاہتے ہیں، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے، میں نے تمہاری جنت کی ضمانت دے دی، تم چلے جاؤ یہاں سے، اپنی جان بچا لو۔ مگر کوئی تیار نہیں ہوا، امام کا کوئی صحابی تیار نہیں ہوا۔ دوسری جگہ ملتا ہے کہ امام حسین نے روشنی کو بجھا دیا، روشنی کو ختم کر دیا، اور پھر پوچھتے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہاں یہ روشنی سے پریشانی ہو رہی ہو، اس سے شرم آ رہی ہو کہ سب کے سامنے میں کیسے چلا جاؤں، تو ایسا کرو کہ میرے اہل بیت کا، میرے گھر والوں کا ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور لے کر کے چلے جاؤ۔ اور جب پھر دوبارہ روشنی آئی، دوبارہ روشنی چلائی گئی، تو کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی نہیں گیا ہوا۔ کسی بھی صحابی امام نے، کسی بھی امام کے ماننے والے نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کوئی ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ اس کے بعد امام سب کے
بیان کرنا شروع کرتے مصائب سب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہاری شہادت ایسے ہوگی، تمہاری شہادت ایسے ہوگی، تمہاری شہادت ایسے ہوگی، یہاں تک کہ جب سب بات ختم کرتے ہیں جناب قاسم اٹھ جاتے ہیں، اے چچا جان آپ نے میری شہادت کے بارے میں نہیں بتایا، بس یہ سننا تھا۔ امام کہتے ہیں کہ اے قاسم تم کو موت کیسی لگتی ہے؟ جناب قاسم جواب دیتے ہیں کہ شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ بس امام علی مقام کہتے ہیں کہ اے قاسم چھوٹ ڈنڈے سے علی اصغر کو بھی اس کربلا میں شہید ہونا ہے، آزاداران امام اس مظلوم۔ بس میں آج دو لوگوں کے مسائل پڑھوں گا، ایک جناب جون کے مسائل، ایک غلام ترکی کے مسائل، دو غلاموں کے مسائل آج پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ جناب جون کون تھے؟ جناب جون حضرت علی نے جناب جون کو خریدا تھا کہ جب جناب ابو ذر کو مدینے سے باہر نکالا گیا تھا تو کہ ان کی خدمت کرے، اور جب جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، تو یہ پلٹ کے حضرت علی کے پاس آ گئے اور حضرت علی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس کے بعد امام حسن کے ساتھ رہے، پھر امام حسین کے ساتھ رہے، اور کربلا میں جب پہنچے ہیں امام کی خدمت میں آئے، فرمود کہتے ہیں کہ اے بسر رسول اب مجھے بھی اجازت دیجیے، اب میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اے جون تم نے تو ہمارا ساتھ آرام جب ہماری زندگی میں آرام کا تب دیا تھا، اب کس منہ سے اس مشکل میں تم سے کہیں کہ اپنی جان کو قربان کر دو؟ بس جناب جون کہتے ہیں کہ اے بسر رسول جب آرام تھا تو آپ کے ساتھ آرام کی زندگی گزاری، اب جب آپ کے اوپر مشکل آئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ بس آزاداران امام حسین۔ بس اس کے بعد امام راضی نہیں ہو رہے ہیں، امام مان نہیں رہے ہیں۔ جناب جون کہتے ہیں ایک عجیب جملہ کہا ہے، اور شاید اسی لیے کہا ہے کہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو امام معصوم کیا ہوتا ہے، کوئی بات بھی یہ نہ کہے کہ دیکھو کہ کربلا میں غلاموں کو تو اجازت نہیں ملی، امام نے غلاموں کو تو قربان نہ ہونے دیا، مگر جناب جون کیا کہتے ہیں آگے کہ اے مولا شاید آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا رنگ میں سیاہ فام ہوں اور میرے پسینے سے بو آتی ہے، بوئے بد آتی ہے، شاید اس لیے آپ اجازت نہیں دے رہے۔ امام جون کو گلے سے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں جون ارے جون یہ بات نہیں ہے، جاؤ قربان ہو جاؤ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ جون آتے ہیں، بہت بہادری سے لڑتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ گھوڑے سے نیچے آتے ہیں، امام کو آواز دیتے ہیں، امام پہنچتے ہیں، جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، جون کی شہادت ہو جاتی ہے، امام آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے پروردگار اس کو اپنی سیاہ ہونے کا بڑا احساس تھا، اس کو اپنی بوئے بد کا بڑا احساس تھا، اے اللہ اس کی جسم کو ایسا نورانی کر دے اور اس کی بوئے بد کو خوشبو سے تبدیل کر دے۔ آزاداران امام حسین ایک غلام تھے، ایک غلام اور تھے، غلام ترکی۔ امام کے پاس آتے ہیں، امام کی خدمت میں آتے ہیں کہ امام سے اجازت طلب کرتے ہیں، امام اجازت نہیں دیتے۔ امام کہتے ہیں کہ تم تو سید سجاد کے غلام ہو، تم تو ان کی خدمت کے لیے ہو، تم ان کی خدمت کرو، میں نہیں چاہتا کہ تم اب قربان ہو جاؤ، تم شہید ہو جاؤ۔ بس یہ سننا تھا۔ آتے ہیں، بہت جب اصرار کیا تو امام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ سید سجاد کے پاس جاؤ اور ان سے یہ دے دو، یہ اجازت دے دو، تم ان کے غلام ہو۔ آئے، خیمے میں آئے، دیکھا سید سجاد غش کے عالم میں ہیں، ایسے نہیں اٹھایا کہ ان کو ہلا کے اٹھا دے، کہ ان کو آواز دے کے اٹھا دے۔ آئے اور اپنا رخسارا ان کے تلووں پہ رکھا اور پلنے لگے۔ بس امام کی آنکھ کھلی، دیکھا، کہا اے غلامی کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا امام اجازت نہیں دیتے، میں چاہتا ہوں ان کے اوپر قربان ہو جاؤں۔ بس یہ سننا تھا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا تھا کہ اپنے بابا پہ قربان ہو جاؤں، مگر اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت ایسی نہیں ہے۔
اے غلام ترکی، تو میری طرف سے فدیہ بن جا، تو میری طرف سے میرے بابا میں فدیہ بن جا۔ بس یہ سننا تھا، چہرہ حشاش پشاش ہو جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں۔ جب یہ غلام اندر گیا تھا تو ایک غلام تھا، باہر آ رہا ہے تو ایک معصوم کا فدیہ بن کے باہر آ رہا ہے۔ عزادارہ امام مظلوم یہ آتا ہے، جنگ کرتا ہے، جنگ کرنے کے بعد ایک وقت یہ آتا ہے کہ گھوڑے سے نیچے آتا ہے، یہ بھی امام کو آواز دیتا ہے، امام آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ امام کا رویہ غلاموں کے ساتھ کیسا ہے۔ غلام کے پاس آتے ہیں، اس کے رخسارے پر غشم ہوتا ہے، اس کے رخسارے پر اپنے رخسارہ رکھ دیتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اپنا رخسارہ اس کے رخسارے پر مرنے لگتے ہیں۔ غلام کی آنکھ کھلتی ہے، کہتا ہے اے مولا یہ کیا غضب کر رہے ہیں؟ میں کہوں گا مولا آپ ابھی سے رو رہے ہیں، ابھی تو حبیب جیسے دوست کی شہادت ہونی ہے، ابھی تو عباس جیسے بھائی کی قربانی دینی ہے، ابھی تو علی اکبر جیسے کڑگل جوان کو شہید ہونا ہے، ابھی تو مظلوم ابھی تو 6 مہینے کے بچے کو بھی بننا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحمد الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری سفر سے اور ہمارے معصوم ہمارے زہرا میں جنازہ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو روزگار ہے ان کو روزگار مرحمت فرما۔ یا اللہ ہمارے امام سے ظہور میں اجرت فرما اور ہمارے شکاوان و اصحاب فرما۔